السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، آدمی تقوی اختیار کیسے کریں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کی جو دوستی ہے وہ متقیوں سے ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں سے ہے۔ متقی کون ہے اسے پہچاننا ضروری ہے، یہ چیز کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیز معلوم ہوگی پھر اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ العلم بلا عمل وبال، علم بغیر عمل کے وبال، والعمل بغیر علم ضال، اور عمل بھی بغیر علم کے گمراہ۔ اور علم اور عمل دونوں جمع ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ پہچان لیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ متقیوں کے کام کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک حقوق اللہ کے اعتبار سے، ایک حقوق العباد کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا جو حق ہے اسے ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد بندوں کا جو حق ہے اسے ادا کرنا ہے۔ جب یہ ادا کرنے والے ہم بن جائیں تو متقی ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے اللہ کے حق کے تعلق سے دیکھیں، اللہ نے قرآن میں جو پہلا پارہ الف لام میم ہے، اس میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس کے شروع ہی میں فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب اس میں شک نہیں تھوڑا بھی،
ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے واسطے ہدایت۔ اب آگے ہے کہ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کی طرف سے جو مل کر ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلی جو کتابیں لا کر ہیں جو اللہ کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہی لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب۔ یہ حقوق اللہ کے اعتبار سے۔ اب حقوق العباد کے اعتبار سے آئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ اللہ آگے فرما رہے عرضها السماوات والارض، جنت کتنی بڑی، جو زمین سے بھی آسمان سے بھی بہت بڑی، اعدت للمتقین، یہ کس کے واسطے ہے؟ جنت اور اللہ کی طرف سے مغفرت کس کے واسطے ہے؟ یہ متقیوں کے واسطے۔ پھر حقوق العباد کے تعلق سے اللہ فرما رہے متقی کون؟ آگے دیکھیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خوشحالی میں بھی، تنگدستی میں بھی، خوشی میں بھی، پریشانی میں بھی۔ آگے پھر اللہ فرما رہے ان کی ایک عادت اور کیا ہوگی؟ دوسری عادت، پہلی عادت تو خرچ کرنے کی، تنگی میں، خوشی میں۔ دوسری عادت کیا ہوگی؟ والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پی جائیں گے، والعافین عن الناس، اور ان کی تیسری عادت کیا ہوگی؟ لوگوں کو معاف کر دیں گے جب یہ کام کرنے والے ہو جائیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسوں سے، نیکوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، ایک بات کو غور سے سنیں، یہ کام کرنے والوں کو اللہ خود کیا فرما رہے؟ یہ نیکوکار ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ، جو صبر کرتا بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو، یا صبر کرنے والے کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ محسن، یعنی نیک، فرما بردار بول رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو صبر کرنے والا ہوگا، جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا، جو غصے کو پی جانے والا ہوگا، یہ نیک بن جائے گا۔ اور اللہ فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کیا کرتے؟ لا یضیع اجر المحسنین، تم نیک بننے پر تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے نیک بننے کے واسطے حقوق اللہ میں نماز کی پابندی، اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا، صبر کرنا، غصے کو پی جانا۔ جب یہ کام ہم کرنے والے بن جائیں تو خود بخود ہم صابر بن جائیں گے، صبر کرنے والے بن جائیں تو نیکوں کا، جب نیک بن جائیں تو اللہ کا۔ اور ایک اعلان دیکھیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر سنو غور سے، تھوڑا خوف بھی نہیں اور دل میں غم بھی نہیں۔ اب یہ سب چیزیں آنا ہو تو اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے واسطے کیا کرنا ہے؟ اور ایک شرط وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لو۔ جب اللہ والوں کی صحبت کو تم اختیار کر لو گے تو متقی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ جو شرائط متقی بننے کے ہیں، ان شرائط پر ہم دھیرے دھیرے عمل کرنا شروع کر لیں تو آدمی کے نیک بننے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ جب آدمی نیک بن جائے گا، اللہ فرما رہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ نیکی کا ارادہ کرتے، ہدایت دینے کا ارادہ کرتے، اس کے سینے کو اسلام کے واسطے کھول دیتے،
صحابہ تو صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی، سوال اٹھایا تھا، یا رسول اللہ اسلام کے واسطے سینے کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایمان کا نور اس کے دل میں داخل کریں گے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کا نور داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہوں گے، دنیا میں تو چلیں گے، کشتی تو پانی میں ہی چلے گی، پانی کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، ایسے ہی دل کے اندر دنیا کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری نشانی کیا ہوگی؟ جن کے لیے ایمان کا نور دل میں داخل ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا یہ کہ جنت آخرت کی طرف ان کی رغبت ہوگی، فکر ہوگی۔ تیسری بات کیا ہوگی یا رسول اللہ؟ تیسری بات یہ ہوگی کہ موت کی یاد ہمیشہ ان کو یاد کراتے رہے گی۔ جب وہ موت کو یاد کریں گے دنیا کے جھمیلوں میں وہ ملوث نہیں ہوں گے۔ بعض دفعہ ہم اپنے آپ میں خود غور کر لیں کہ جب اپنے بھائیوں کے درمیان میں یا کسی رشتہ داروں میں کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہو، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں کہ آج کے 50 سال بعد ہم زندہ ہوں گے نا، ہم جس چیز کے واسطے لڑ رہے ہیں اس کے حقدار کوئی اور ہو جائیں گے، بس لڑ کر ہم اپنے اسلام کو کیوں نقصان پہنچائیں؟ یہ بات ذہن کے اندر اگر آئے تو انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے فسادات سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے 3 باتوں کو اپنے اندر اتارنا، پہلا دنیا سے کنارہ کشی، دوسری بات جنت آخرت کی رغبت، اور تیسری بات موت کی یاد۔ یہ جب 3 چیزیں داخل کر لیں اپنے دل کے اندر دوسرے کاموں سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ کوئی بھی نیک کام ہو اسے سیکھے بغیر کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب ہم کو سیکھنا ہو تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایسے عجیب عجیب غریب واقعات لاتے ہیں، کبھی سنتے ہیں تو ایک قسم کی پریشانی سی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ لکھ کر ہے، ایک مرتبہ ایک اللہ والے بھرے بازار کے اندر دن میں چراغ لے کر ایسے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت بھرے بازار میں دھوپ کے وقت میں تم چراغ لے کر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اللہ والوں نے کہا مولانا روم عجیب واقعات لاتے ہیں، کہا کہ میں آدمیوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو ان سے کہا کسی حضرت آدمی تو یہاں سب ہے، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے کہ آدمیوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، مگر آدم سے آدمی آتا ہے تو آدم کی سنتیں ان کے اندر کہاں ہے؟ آدم کے اخلاق ان کے اندر کہاں ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ بات فرما کر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آج کل ہم نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، دراصل آدم کی نشانی ہمارے اندر موجود نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے سے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو ساتھیوں اپنے آپ کو بنانا ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا پڑتا ہے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا پڑتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، یہاں جنت کی بات کی تو جنت سے پہلے اللہ نے اپنے دوستوں کی بات کی، جنت کو بعد میں رکھا، اللہ والوں کو پہلے رکھا۔ فرمایا کہ پہلے اللہ والوں سے ملو، وَادْخُلِي جنتی، بعد میں جنت میں داخل ہو۔ حضرت شاہ عبد الغنی فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا جو درجہ ہے وہ اللہ والوں سے بات کا ہے، پہلے اللہ والوں کا ہے، بعد میں جنت کا درجہ ہے۔ ہم عالم ہیں، یہ باتیں پڑھتے ہمیں بھی کشمکش ہوتی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دے کر فرمایا کہ جنت کا درجہ اللہ والوں سے بات اس لیے ہے کہ اگر کوئی مالدار بڑا مکان بڑا گھر بنائے تو گھر کا درجہ افضل نہیں ہے، جو گھر بنا رہا ہے اس کا درجہ افضل ہے، مکان افضل نہیں مکین افضل ہے۔ ایسے ہی اللہ والے افضل ہیں،
جنت اللہ والوں کے بعد میں ہے۔ تو دیکھیں اللہ والوں کی صحبت کو اسی لیے تشبیہ دی جاتی ہے کہ تم ان کو اختیار کیے بغیر صحیح آدمی بننے میں بھی تمہیں دقت اور مشکل پیش آ سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آدمی دیکھیے حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ مثالاً دے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کباب ہو، اسے آٹے میں کلایا بھی جائے، ساری چیزیں اس کی تیار کی جائیں، مگر تیل میں ڈال کر تلا نہ جائے تو اس کو بغیر تلے کے اگر ہم کھا جائیں تو خے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر شاہ عبد الغنی حکیم اختر رحمت اللہ علیہ دونوں فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کباب کھاتے ہیں تل کر تو ایسے ہی ہم کسی اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بن کر بات کو بتائیں گے، ان باتوں کا اثر اللہ دلوں تک اتاریں گے۔ دلوں کے اندر اثر اترنا ہو تو کسی اللہ والوں کی صحبت کو تمہیں اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ اگر اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھائی جائے، ہم کہتے رہیں، ہماری باتوں میں زیادہ تر اثر نہیں ہوگا۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے اسی لیے فرمایا تھا بخاری کے اختتام میں کہ 100 مرتبہ بخاری پڑھ لو، مگر جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھاؤ گے تب تک تمہیں بخاری کا نور ملنا مشکل ہوگا۔ عالموں سے یہ بات تو عوام کو اور زیادہ اس چیز کی رغبت دلائی گئی کہ عوام تم اور زیادہ کسی عالم کی، کسی اللہ والے کی صحبت کو ضرور اٹھانا، ورنہ گناہوں میں تم بھی ملوث ہو سکتے ہو، اس لیے کہ تم عمل کر رہے ہو۔ العمل بلا علم وبال ضال، دونوں ہو سکتا ہے کہ بغیر علم کے اگر عمل ہم پیرا ہو جائیں تو یہ ضلالت گمراہی کی طرف بھی تمہیں لے جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت کو حتمی سمجھو، اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں بعض صحابہ دیہاتی تھے جو بغیر عالم تھے، غیر عالم تھے۔ آج کا بڑا عالم بھی ان صحابی کے جوتوں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو صحبت ملی، بڑی صحبت ملی، صرف صحبت کی برکت نے اس دور کے علماء سے بھی، تابعین سے بھی زیادہ ایک دیہاتی کو بڑا مقام عطا کر دیا۔ تو صحبت آدمی کو بناتی بھی ہے، صحبت آدمی کو بگاڑتی بھی ہے۔ اپنے آپ کو بنانا ہو تو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، دل کے اندر سچا دین کا درد پیدا کرنا پڑے گا، تبھی ہم نیک ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم بیان کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، دل کے اندر بات نہیں اتار رہے، یہاں جب تک رہے باتیں سن کر کانوں کا مزہ لیے، باہر گئے بات ختم، نیک نہیں بن سکتے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک بات یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی عادت، متقیوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ چوٹی کو تکلیف پہنچانا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج کل ہم دیکھیں چوٹی کو تو کیا ہم اللہ والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مگر کچھ اپنے آپ کو نیچا کرنے کا وقت آئے تو بھائیوں سے، بڑوں سے بھی بدلہ لینے میں ہم پیچھے نہیں اٹھتے، اس لیے کہ ہماری تربیت ہو کر نہیں ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ان کو فرما برداری سے دل کو سکون ملتا ہے، نافرمانی سے ان کے دل غمزدہ ہوتے ہیں۔ شاہ عبد الغنی نے یہاں تک بھی ایک واقعہ لکھا، ایک اللہ والے ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر حیران ششدر ہو گئے، ششدر ہو کر اپنے گھر میں آئے، چار پائی پر لیٹ گئے اور اللہ سے رو کر دعا کی، اللہ تیری نافرمانی میرے آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اللہ تیری نافرمانی، یہ کہہ کر اتنا تڑپے۔ شاہ عبد الغنی لکھ کر ہیں کہ ان کی تڑپ اتنی زیادہ ہو گئی کہ تڑپ کے بعد جب پیشاب کو گئے تو پیشاب کی جگہ سے پیشاب کے بجائے خون نکل آیا۔ یہ اللہ والے تھے۔ آج ہمارے اندر بدلہ لینے کی عادت ہے۔ دوسرا اگر کوئی گناہ کر رہا ہو، حرام مال کما کر اونچا ہو رہا ہو، بڑا مالدار بن رہا، ہمارے دل میں بھی
تمنا آتی ہے کہ ایسا کما کر میں بھی مالدار ہو جاؤں، ایسے بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگیں تیار کر جاؤں، یہ ہمارے عادت و اخلاق میں بیان کر رہا ہوں۔ ساتھیوں، بنانا ہو تو بہت مشکل لگتی ہے اپنے آپ کو توڑنے میں، یہی توڑنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اللہ والے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الملت اشرف علی رحمت اللہ علیہ بارہا تربیت کی طرف ہمیں توجہ دلاتے تھے۔ یہاں تک بھی حضرت کے بارے میں ایک چھوٹا واقعہ ہے کہ ان کے چچا ایک مرتبہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام اسماعیل تھا، اور ہمارے مدرسے کے اندر ایک حضرت پڑھا رہے تھے جن کا نام بھی اسماعیل تھا۔ یہ خادم کو اپنے پاس بلایا اور جو مدرسے کے استاد تھے ان سے یہ بہت ہی خاص کام جلدی میں پیش آ گیا جسے ہم ایمرجنسی کام کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خادم سے کہ جا کر کیر نوری کو بلاؤ۔ اسماعیل نام نہیں لیا، بس وجہ کیا تھی کہ ادھر چچا بیٹھے ہوئے، اتنا ادب کا لحاظ رکھا کہ ان کا نام لینا ان کے سامنے گوارا نہیں کیا، کہیں بڑوں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج دیکھیں، برا نہ مانے میرے ساتھیوں بات کو، آج ہمارے اندر انتقام بدلہ لینے کا جو جذبہ ہے یہ حد پار کر چکا ہے۔ بات میں یہی کہتے کہ اگر میرا غصہ ٹھنڈا ہونا ہو تو تمہارے سے بدلہ لوں تبھی ٹھنڈا ہوگا۔ فصبر جمیل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب سے یوسف کو جب جدا کیا گیا تھا تو یعقوب نے اس وقت کہا تھا میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ صبر جمیل کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا صبر جمیل بس زبان سے کہہ دینے کا نہیں، معاف کر دیتا ہوں۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اسے دل سے معاف کرتے ہوئے دل کو کینے سے پاک کر دیں، اور سامنے والا ساتھی جو تمہیں تکلیف پہنچا کر ہے اس کے حق میں اللہ سے دعا کریں تو اس کا نام صبر جمیل ہے۔ آج کل ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ انتقام کا بدلہ، برائی کا بدلہ ہمارے دلوں کے اندر کس طرح گھیرا ہوا ہے۔ بعض دفعہ کسی کو اونچے مقام پر بٹھایا جائے، کسی کو چھوٹے مقام پر بچایا جائے، فوراً دل کے اندر ایک گھمنڈ آ جاتا ہے۔ شاہ برالحق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اوپر رہنے والا ہو نیچے رہنے والا ہو، کسی کا یہاں مقام بڑھتا نہیں ہے۔ مثال دیا کرتے تھے کہ پانی کا بلبلہ اوپر ہوتا ہے، موتی پانی کے نیچے ہوتی ہے، تو بلبلے کی قیمت اونچی نہیں ہوتی، موتی کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ ہوتی ہے، انسانوں کے پاس بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ایسا نیچے بیٹھو اوپر بیٹھو، اللہ کے دوست کون ہیں؟ الا المتقون، متقی ہیں جو اللہ سے ڈر کر چلنے والے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ لیں کہ اللہ سے ہمارا ڈر اللہ کے بارے میں کتنا ہے۔ انتقام کا بدلہ ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ ابدال اختاب دنیا کے اندر جب یہ ختم ہوتے ہیں دوسرا اللہ اس جگہ پر فٹ کرتے تو ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی نشانی یہی کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، نبی کی سنت پر عمل کرتے، اور خاص طور پر جب ان کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو اس کے حق میں اللہ کے پاس دعا کرتے اللہ اسے معاف فرما دے۔ یہی ان اللہ والوں کی نشانی ہے۔ آج کل ہم بدلہ بھی لے رہے اور اللہ والا بننا بھی سوچ رہے تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا بنا بس معاف کر کے اللہ کے پاس اللہ کا ولی بنا، معاف کیے بغیر اللہ کا ولی بننا ایک دم اس دور کے اندر حد سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے انتقام کا بدلہ اپنے دل سے نکال کر پھینک دے، اور خاص طور پر اس وقت سنتوں پر عمل کو مضبوطی سے تھامے۔ حالات جو خراب ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس کا جو سب سے بڑا علاج ہے وہ علاج یہی کہ ہم سنتوں پر مضبوطی سے عمل کر لیں۔ یہ سنت پر عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ساتھیوں ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات
درست کر دیں گے۔ آج ہم اپنے آپ میں غور کر لیں، ہر کوئی ہم جب نبی کا نام لیتے ہیں محبت کے مارے جھوم اٹھتا ہے۔ آج کل تو بہت جلسے جلوس ہو رہے ہیں مگر سنتوں کی پابندی ایک دم ہٹ گئی۔ میری بات کو کوئی دوسرا رخ نہ دیں، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں کہ میں تمہاری شفاعت کر دوں، ہم آگے بڑھ کر کہیں گے کہ ہاں آپ کی شفاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی اس وقت کہتے ہیں کہ تو نے میری بڑی سنت معاف کرنے پر کتنا عمل کیا، تو ہم کیا صورت دکھائیں گے؟ اور دوسری سنت کے بارے میں نبی فرما دیں کہ تو نے اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی، کہ میرے چہرے میں تو نے کیا عیب دیکھا تھا کہ میرا چہرہ تجھے ناپسند آیا، تو نے اپنے منہ پر سے داڑھی کو کاٹ کر پھینک دیا، تو کیا اس وقت ہم جواب دیں گے؟ ساتھیوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے، میری بات کو کوئی دوسرا رخ نہ دے۔ دو سنتوں پر بات کر کے میں بات کو ختم کرنا ہے، ایک معاف کرنے کی سنت، دوسرا داڑھی رکھنے کی سنت۔ ہم نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ نبی کا چہرہ ہمیں عیبدار نظر آتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کے حسن کی تعریف خود اللہ نے کیا۔ والضحیٰ، چہرے کی قسم، آج ہمارے چہروں پر ہم غور کر لیں، اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔ میں نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، پہلی سنت کا اب تک بیان کیا، اب 3 منٹ مجھے اس پر بھی غور سے بات کرنا ہے کہ رمضان بالکل قریب آ رہا ہے، اب رمضان میں کتنا عمل کرتے ہیں کر لیں۔ آخری بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں کہ 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی۔ بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ دوسرے امام کے پاس اگر ایک مٹھی سے بھی کم رکھی جائے تو یہ جائز ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بہشتی زیور کے اندر لکھ کر ہے کہ چاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک مشت سے کم رکھنے کی اجازت شریعت میں ہے ہی نہیں، جبکہ نبی کی داڑھی مبارک بھی ایک مشت تھی۔ تو ساتھیوں، آج ہمیں کیا ہو گیا کہ نبی کہتے ہیں کہ میرے چہرے میں تجھے کیا عیب نظر آیا، تب ہم اپنا چہرہ نبی کو کیا دکھائیں؟ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے کو نبی جیسا چہرہ بنائیں، اور اللہ کے نبی کی سنت جو سب سے بڑی سنت ہے معاف کرنے کی، اس سنت پر عمل کریں۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی کے اوپر ایک کے بعد ایک شرائط رکھے جا رہے تھے کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے، کوئی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے اسے واپس کرنا پڑے گا، کوئی تمہارا کافر ہو کر مکہ چلا جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ایسی کٹھن شرطیں رکھے جا رہے تھے، صحابہ کا دامن لبریز ہو کر صحابہ کہتے نبی اجازت دیں ہم جنگ کر دیں، نبی نے فرمایا نہ، بلکہ تم شرطوں کو منظور کر لو، اللہ راستہ کھولیں گے۔ تو آج بھی ہم صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، وَاصْبِرْ، صبر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب غور کر لیں، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یتقی و یصبر کا لفظ استعمال فرما کر آگے پھر فرمایا لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو صبر کرنے والا بن گیا اس کے بارے میں یہ بات طے ہے، یحب المحسنین، یہ محسن بن گیا، نیککار بن گیا۔ جب تو محسن بن گیا اللہ تجھ سے خود بخود محبت کرنے لگیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، تو صبر کی برکت اللہ متقی بھی بنائے، اولئک هم الفائزون، دنیا کی کامیابی بھی اللہ دیں گے، آخرت کی کامیابی بھی اللہ دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ جو صبر کرنے والا ہوگا۔ تو میرے ساتھیوں، ہم صبر کو اپنے دلوں کے اندر اتاریں۔ صبر سیکھنا ہو تو گھر بیٹھے سیکھ نہیں سکتے، کسی اللہ والوں کی صحبت اٹھا کر کتابیں پڑھ لینے سے تو عالم، انجینئر، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، مگر اللہ والوں کی صحبت اٹھائے بغیر ہم اللہ والے بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ والے آئیں، اب تو جلسوں کا دور ہے، ان کے جوتے اٹھائیں، ان کی مجلس اختیار کریں۔ اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں بھی نیک بنائیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔